کیا ہو اگر ایک لڑکی کبھی بہت چھوٹی ہو جائے اور کبھی اتنی بڑی کہ درختوں سے بھی اونچی ہو جائے، اور پھر اسے ایک ایسا مشروم ملے جو اس کی پوری دنیا بدل دے؟ یہ ہے عالیہ کی حیران کن کہانی، اور اگر آپ نے پارٹ 2 مس کیا ہے تو پہلے وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ہے پارٹ 3۔ عالیہ آہستہ آہستہ جنگل کے اندر چل رہی تھی۔ ہر طرف ہرے درخت، ٹھنڈی ہوا اور عجیب سا سکون تھا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی الجھن تھی۔ وہ خود سے بولی، آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی میں بڑی ہو جاتی ہوں، کبھی چھوٹی، میں خود کو پہچان ہی نہیں پا رہی۔ اسی سوچ میں وہ آگے بڑھی اور اچانک اس کی نظر ایک بہت بڑے مشروم پر پڑی۔ وہ حیران ہو کر اس کے پاس گئی۔ مشروم اتنا بڑا تھا کہ وہ مشکل سے اس کے کنارے تک پہنچ سکتی تھی۔ اس نے آہستہ سے اوپر جھانکا تو دیکھا کہ ایک نیلا کیڑا آرام سے بیٹھا ہے اور سکون سے حقہ پی رہا ہے۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی حیرت تھی نہ دلچسپی، جیسے اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ عالیہ اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر کیڑے نے دھواں باہر نکالا اور نیند بھری آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ یہ سوال سن کر عالیہ چونک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں ابھی ٹھیک سے نہیں جانتی۔ صبح مجھے پتا تھا میں کون ہوں، لیکن آج میں کئی بار بدل چکی ہوں۔ کیڑا تھوڑا سیدھا ہو کر بولا، یہ کیا مطلب ہے؟ صاف بتاؤ۔ عالیہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی۔ کبھی میں بہت چھوٹی ہو جاتی ہوں، کبھی بہت بڑی، اور مجھے چیزیں بھی ٹھیک سے یاد نہیں رہتی۔ یہ سب بہت عجیب ہے۔ کیڑا بولا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ یہ سن کر عالیہ کو تھوڑا غصہ آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ بولی، شاید تمہیں ابھی احساس نہیں، لیکن جب تم تتلی بنو گے تو تمہیں بھی عجیب لگے گا۔ کیڑا فوراً بولا، مجھے بالکل عجیب نہیں لگے گا۔ اب عالیہ واقعی ناراض ہونے لگی۔ اس نے کہا، آپ ہر بات کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ پہلے آپ ہی بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ کیڑا بولا، کیوں؟ عالیہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگی۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، واپس آؤ۔ عالیہ رک گئی۔ کیڑا بولا، میرے پاس تمہارے لیے ایک اہم بات ہے۔ یہ سن کر عالیہ واپس آ گئی۔ کیڑا بولا، سب سے پہلے اپنا غصہ کنٹرول کرو۔ عالیہ نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالا اور خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد کیڑا بولا، تو تم سمجھتی ہو کہ تم بدل گئی ہو؟ عالیہ نے اداسی سے کہا، جی، میں بدل گئی ہوں۔ میں کچھ یاد نہیں رکھ پاتی اور میرا سائز بھی بار بار بدلتا رہتا ہے۔ کیڑا بولا، تمہیں کس سائز میں ہونا ہے؟ عالیہ نے کہا، مجھے کوئی خاص فرق نہیں، بس اتنا چھوٹا ہونا اچھا نہیں لگتا، میں تھوڑی بڑی ہونا چاہتی ہوں۔ کیڑا اچانک غصے میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ سائز بہت اچھا ہے، عالیہ نے آہستہ سے کہا، لیکن میں اس کی عادی نہیں ہوں۔ کیڑا بولا، وقت کے ساتھ تم عادی ہو جاؤ گی۔ پھر وہ آہستہ سے مشروم سے نیچے اترا اور جاتے جاتے بولا، یاد رکھو، مشروم کا ایک حصہ تمہیں بڑا کرے گا اور دوسرا حصہ تمہیں چھوٹا کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھاس میں غائب ہو گیا۔ عالیہ نے مشروم کو غور سے دیکھا اور سوچنے لگی کہ کون سا حصہ کیا کرے گا۔ آخرکار اس نے دونوں ہاتھوں سے مشروم کے 2 ٹکڑے توڑ لیے۔ اس نے پہلا ٹکڑا کھایا اور اچانک وہ تیزی سے چھوٹی ہونے لگی، اتنی چھوٹی کہ اس کا سر اس کے پاؤں سے ٹکرا گیا۔ وہ گھبرا گئی اور فوراً دوسرا ٹکڑا کھایا۔ اب وہ اچانک لمبی ہونے لگی۔ اس کی گردن اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ درختوں کے اوپر تک پہنچ گئی۔ وہ حیران ہو کر بولی، یہ کیا ہو گیا؟ میرے ہاتھ کہاں ہے؟ اسی وقت ایک کبوتر اس کے سامنے آیا اور زور سے چیخا، سانپ! عالیہ نے فوراً کہا، میں سانپ نہیں ہوں، لیکن کبوتر ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا رہا کہ تم انڈے کھانے آئی ہو۔ عالیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ عالیہ نے گہری سانس لی۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ مشروم کیسے کام کرتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ دونوں ٹکڑے کھانے شروع کیے۔ کبھی وہ بڑی ہوتی، کبھی چھوٹی، اور آخرکار وہ اپنی اصل سائز میں واپس آ گئی۔
وہ خوش ہو کر بولی، آخرکار میں ٹھیک ہو گئی، اب مجھے اس خوبصورت باغ کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ وہ دوبارہ چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ وہ رک گئی اور سوچنے لگی، اگر میں اس سائز میں اندر گئی تو وہ لوگ ڈر جائیں گے۔ اس نے فوراً مشروم کا ایک ٹکڑا کھایا اور خود کو چھوٹا کر لیا۔ اب وہ صرف 9 انچ کی رہ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس گھر کی طرف بڑھنے لگی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے اس کے لیے ایک اور عجیب اور دلچسپ مہم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ عالیہ کچھ دیر اس چھوٹے سے گھر کے باہر کھڑی رہی اور سوچنے لگی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی تھی اور تھوڑی تجسس میں بھی، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ اچانک جنگل کی طرف سے سرسراہٹ کی آواز آئی اور ایک عجیب سا نوکر تیزی سے بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے بہت صاف ستھرے اور شاہانہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اسی لیے عالیہ نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ کوئی نوکر ہے، ورنہ اس کا چہرہ تو بالکل مچھلی جیسا لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا دروازے کے پاس گیا اور زور زور سے دستک دینے لگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک دوسرا نوکر باہر آیا، جس کا چہرہ مینڈک جیسا تھا اور آنکھیں بڑی بڑی اور عجیب سی تھیں۔ دونوں کے بال سفید اور گھنگریالے تھے، جیسے کسی نے خاص طور پر انہیں سجا رکھا ہو۔ مچھلی والے نوکر نے اپنے بازو کے نیچے سے ایک بڑا سا خط نکالا، جو تقریباً اس کے جتنا ہی بڑا تھا، اور بڑے سنجیدہ انداز میں کہا، یہ ڈچس کے لیے ہے، ملکے کی طرف سے کرکٹ کھیلنے کی دعوت ہے۔ مینڈک والے نوکر نے بھی وہی بات دہرائی، مگر الفاظ تھوڑے بدل دیے۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ جھک کر سلام کیا اور ان کے گھنگریالے بال آپس میں الجھ گئے۔ یہ منظر اتنا مزاحیہ تھا کہ عالیہ اپنی ہنسی روک نہ سکی اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تاکہ وہ اسے دیکھ نہ لے۔ جب وہ دوبارہ دیکھنے آئی تو مچھلی والا نوکر جا چکا تھا اور دوسرا نوکر زمین پر بیٹھا ہوا آسمان کی طرف خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ عالیہ ہمت کر کے دروازے کے قریب گئی اور آہستہ سے دستک دی۔ نوکر نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، کھٹکھٹانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم دونوں دروازے کے ایک ہی طرف ہیں اور اندر اتنا شور ہے کہ کوئی سن ہی نہیں سکتا۔ واقعی اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی چیخ رہا ہو، زور زور سے چیخ رہا ہو، اور کبھی کبھار برتن ٹوٹنے کی آواز بھی آتی تھی۔ عالیہ نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر میں اندر کیسے جاؤں؟ نوکر نے سیدھا جواب دینے کے بجائے عجیب سی باتیں شروع کر دیں اور بار بار وہی فضول جملے دہراتا رہا۔ عالیہ کو اس کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار وہ تنگ آ گئی اور بولی، اس سے بات کرنا بیکار ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر بہت ہی عجیب تھا۔ یہ ایک بڑا سا کچن تھا جو دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک عورت، جسے ڈچس کہا جاتا تھا، ایک چھوٹے سے 3 ٹانگوں والے اسٹول پر بیٹھی بچے کو پکڑے ہوئے تھی۔ قریب ہی ایک باورچی آگ کے پاس کھڑا ایک بڑے برتن میں سوپ بنا رہا تھا۔ ہوا میں مرچ اتنی زیادہ تھی کہ عالیہ کو مسلسل چھینکیں آ رہی تھی۔ ڈچس بھی کبھی کبھار چھینک رہی تھی، اور بچہ تو بغیر رکے کبھی چھینک رہا تھا اور کبھی زور زور سے رو رہا تھا۔ صرف ایک چیز عجیب طور پر پرسکون تھی، ایک بڑی بلی جو چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل مسکرا رہی تھی۔ عالیہ نے ہمت کر کے پوچھا، یہ بلی ایسے کیوں مسکرا رہی ہے؟ ڈچس نے جواب دیا، یہ چیشائر بلی ہے، اسی لیے۔ پھر اچانک وہ بچے پر زور سے چلائی، جس سے عالیہ ڈر گئی، مگر پھر اسے سمجھ آیا کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اسی دوران باورچی نے اچانک برتن اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے شروع کر دیے۔ پلیٹیں، دیگچیاں، سب کچھ اڑ رہا تھا۔ عالیہ ڈر کے مارے اچھلنے لگی اور بولی، ذرا احتیاط کرے، بچے کو لگ جائے گا، مگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
پھر اچانک ڈچس نے بچہ عالیہ کی طرف اچھال دیا اور کہا، یہ لو، تم اسے سنبھالو، مجھے جانا ہے، اور وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ عالیہ نے مشکل سے بچے کو پکڑا۔ بچہ عجیب سا تھا، جیسے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک طرح سے نہیں تھے۔ وہ مسلسل مڑ رہا تھا اور عجیب آوازیں نکال رہا تھا، جیسے کوئی مشین ہو۔ عالیہ اسے لے کر باہر آ گئی اور سوچنے لگی، اگر میں اسے یہاں چھوڑ دوں تو یہ مر جائے گا، مجھے اسے ساتھ لے جانا چاہیے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ بچہ بدل رہا ہے۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ بھیڑیے جیسا ہونے لگا اور اس کی آواز بھی بدل گئی۔ آخر کار وہ بچہ مکمل طور پر ایک چھوٹے سے بھیڑیے میں بدل گیا۔ عالیہ نے اسے نیچے رکھ دیا اور وہ آرام سے جنگل کی طرف چل پڑا۔ عالیہ نے سکون کا سانس لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اگر یہ بچہ رہتا تو بہت عجیب لگتا، لیکن بھیڑیے کے طور پر تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس نے ایک درخت کی شاخ پر وہی مسکراتی بلی دیکھی۔ بلی نے اسے دیکھ کر اور بھی بڑی مسکراہٹ دی۔ عالیہ نے ادب سے پوچھا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے کس راستے جانا چاہیے؟ بلی نے سکون سے جواب دیا، یہ اس بات پر ہے کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو۔ عالیہ نے کہا، مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ بلی نے مسکرا کر کہا، پھر تم کسی بھی راستے جا سکتی ہو، تم کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاؤ گی۔ پھر بلی نے بتایا کہ ایک طرف ہیٹر رہتا ہے اور دوسری طرف مارچ ہیئر، اور دونوں ہی پاگل ہیں۔ عالیہ نے تھوڑا پریشان ہو کر کہا، میں پاگل لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ بلی ہنس کر بولی، یہ ممکن نہیں، یہاں سب پاگل ہے، میں بھی اور تم بھی۔ یہ سن کر عالیہ مزید حیران ہو گئی، مگر اب وہ ان عجیب باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ پھر بلی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ پہلے اس کی دم غائب ہوئی، پھر جسم، اور آخر میں صرف اس کی مسکراہٹ رہ گئی، جو کچھ دیر تک ہوا میں لٹکی رہی۔ عالیہ نے حیرت سے کہا، میں نے بلی بغیر مسکراہٹ کے دیکھی ہے، لیکن صرف مسکراہٹ بغیر بلی کے، یہ تو واقعی سب سے عجیب چیز ہے۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک اور گھر نظر آیا۔ یہ مارچ ہیئر کا گھر تھا، جس کی چمنیاں کانوں جیسی تھیں اور چھت بھی عجیب انداز کی تھی۔ عالیہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا، پتہ نہیں یہاں کیا ہوگا، لیکن اب واپس بھی نہیں جا سکتی۔ اس نے پہلے خود کو تھوڑا بڑا کیا تاکہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کرے، پھر آہستہ آہستہ اس گھر کی طرف بڑھنے لگی، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے اب تک کی سب سے عجیب ملاقات ہونے والی ہے۔ آخر اس گھر کے اندر کیا ہونے والا ہے؟ کیا عالیہ ایک اور عجیب مخلوق سے ملے گی؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کرے پارٹ 4 کا۔